بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خیبر کا وہ قلعہ جسے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے فتح کیا تھا، مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر دور عرب کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ بہت ہی زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ قسم کی کھجوریں بہت زیادہ مقدار کے اندر پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی تھا اور یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے۔ ان لوگوں کو اپنے مالی اور جنگی طاقتوں پر اتنا ناز اور گھمنڈ تھا کہ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت ہی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جہاں پر یہ ہر وقت دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکت کے خلاف ہر وقت سازشوں میں، ان کے دشمنوں کے ساتھ میٹنگ میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ و تکلیف پہنچانے کی تدابیروں میں ہر وقت مصروف رہتے۔ در حقیقت یہ 8 قلعے یا محل تھے جن کا مرکز یا مجموعہ خیبر کہلاتا ہے، اور ان تمام قلعوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور تھے جن کے نام یہ ہیں: قطبیہ، نام، شک، کموس، نتاتا، سانپ، مسیخ اور سالم۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ یہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی چڑھائی کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ کے ساتھ مل کر ایک لشکر تیار کیا اور ممکنہ حملے سے پہلے ہی خیبر روانہ ہو گئے، اور مدینہ منورہ پر حضرت خباب بن ارطفہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر فرمایا، اور آپ نے 3 جھنڈے تیار کروائے۔ ایک جھنڈا حضرت خباب بن منظر تعالیٰ عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا لمبردار حضرت سعد بن عبادہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور خاص علم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک کے اندر عنایت فرمایا، جبکہ ازواج مطہرات میں آپ نے صرف حضرت ام سلمہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر قلعے یہود میں اپنی فوجوں کے ساتھ داخل ہو گئے، اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے آپ کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور چلا کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مسلمانوں کا لشکر آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم مسلمان جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بہت بری ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے کے اندر پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نام کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنی فوجوں کو نتاتا اور کموس کے قلعوں کے اندر اکٹھا کیا۔ ہر قلعے پر تیر اندازوں کو تعینات کر دیا گیا جو کہ قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں کو تیروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیتے۔ ان قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا قلعہ کموس، اور مرہب یہودی جو کہ عرب کے پہلوانوں میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ عرب کے اندر سب سے زیادہ طاقتور شخص ہے جو کہ 1000 سواروں پر بھی بھاری ہے۔ اس قلعہ کموس کے رئیس کا نام تھا سلام بن مشکم، جو کہ اس وقت بیمار تھا لیکن پھر بھی قلعہ نتاتا کے اندر فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ ان یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 کی فوج تھی جو کہ مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی تیار کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ جب خیبر کی جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے قلعہ نام پر مارکہ رائی اور جم کا لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جان نثاری کے ساتھ یہ جنگ کی، لیکن سخت گرمی اور لو کی وجہ سے ان پر شدید پیاس کا غلبہ ہو گیا اور وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنعانہ بن ابی العقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بڑا سا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچلا گیا اور یہ صحابی شہید ہو گئے۔ قلعہ نام کے بعد دوسرے قلعوں پر بھی بآسانی اور بہت جلدی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے اندر 50 مجاہدین زخمی ہوئے اور 1 شہید ہوئے، لیکن ان تمام قلعوں کے اندر سب سے زیادہ مضبوط قلعہ تھا قلعہ کموس، اور یہ سب سے زیادہ محفوظ بھی تھا، اس لیے یہودیوں کی سب سے زیادہ فوجیں یہاں پر موجود تھیں، اور ان کا سب سے بڑا بہادر مرہب جو کہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے اس کے اندر ہی موجود تھا، لہذا مسلمانوں کو اس قلعے کو فتح کرنے کے اندر بہت زیادہ دشواری ہوئی اور کئی روز گزرنے کے باوجود یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ کی کمان کے اندر اسلامی فوجوں کو اس قلعے پر چڑھائی کے لیے بھیجا گیا، جبکہ دوسرے دن حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا، لیکن پھر بھی قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے اعلان فرمایا کہ کل جس شخص کو میں یہ جھنڈا دوں گا وہ فاتح خیبر ہوگا، یعنی خیبر کو ضرور فتح کر کے ہی لوٹے گا۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا ہرگز نہیں ہے۔ خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے بہت جلدی خیبر کی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ بشارت سن کر تمام صحابہ کرام یہ خواہش کرنے لگے کاش یہ سعادت ان میں سے کسی ایک کو نصیب ہو جائے۔
اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی تعالیٰ عنہ کو طلب کیا تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کی آنکھوں کے اندر شدید تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور جب وہ تشریف لے آئے تو آپ نے اپنا لاب دین ان کی آنکھوں پر لگایا۔ اس کے بعد پوری زندگی حضرت علی تعالیٰ عنہ کو کبھی آنکھوں کے اندر تکلیف نہیں ہوئی، اور یہ جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے دستے مبارک میں تھما دیا، اور حضرت علی نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر سب سے پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب حملہ کر کے اینٹ اور پتھر کے وار سے دیا، جس کے بعد قلعہ کا رئیس مرہب خود میدان کے اندر اترا اور بڑے غرور تکبر سے کہنے لگا کہ خیبر خوب جانتا ہے میں مرہب ہوں، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، کوئی ہے جو مجھے بچھاڑ سکے۔ حضرت علی نے یہ جواب سن کر کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس کے بعد لڑائی کا آغاز ہوا اور پہلا وار مرہب نے کیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ اس کے سر پر ایسے تلوار ماری گئی، سب سے پہلے اس کی ٹوپی کٹی اور اس کا سر کٹا اور آپ کی تلوار اس کے دانتوں تک پہنچ گئی۔ مرہب زمین پر گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ اس کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کے اس شیر پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نے اس طرح سے ان یہودیوں کی صفوں کے اندر گھس کر ان کا مقابلہ کیا کہ اس لڑائی کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ حضرت علی نے اس قلعے کا دروازہ جسے 20 آدمی مل کر کھولا کرتے تھے، اسے خود اکیلے ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا اور اسے قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ مسلمانوں کی فوجوں سمیت گھوڑ سوار بھی اس قلعہ کے اندر داخل ہو سکیں، اور اس قلعہ کو فتح کرتے ہوئے 93 یہودی ہلاک ہو گئے۔ اس طرح سے خیبر کا یہ قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا، جہاں آج بھی اس قلعہ کے نشان اور آثار ابھی بھی باقی ہیں۔ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر کے اندر رہنے کی اجازت تو دے دی، لیکن ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے، اور اگر مسلمانوں کا مستقبل میں کبھی اس طرح لگے گا کہ یہودی پھر سے مسلمانوں کے خلاف کچھ سازشیں کر رہے ہیں تو مسلمان انہیں خیبر سے دوبارہ نکال سکتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر بنو نذیر کے سردار حی بن اکتم کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئی، جن کو آزاد کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس جنگ سے ایک تو مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی تھی، اس کے علاوہ انہیں بے پناہ معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اس جنگ کے بعد بنو نذیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے طور پر گوشت پیش کیا جس میں اس نے زہر ملایا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محسوس ہونے پر تھونک دیا، لیکن آپ کے ایک صحابی حضرت بشر بن برا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، یہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ عنہ کی موت کے بدلے میں اس یہودی عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو کہ خیبر میں ان کو دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بڑی تعداد کے اندر جنگی ہتھیار ملے، جس سے مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ گئی اور فتوحات کا سلسلہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو نیا کچھ جاننے کو ضرور ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔